ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ میری ہر حرکت، میری ہر حرکات و سکنات اس سے میرا رب واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پر درود نہ پڑھا جا رہا ہو، یہ مجلس ان لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو ان لوگوں کو بخش دے، مغفرت فرما دے، چاہے تو ان پر عذاب نازل فرما دے۔ تو اس لیے انسان جب بھی اپنی گیدرنگ ہے، دوستوں کی ہے، یا کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے، گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بچوں کے سامنے بیوی بچے ہیں، سب بیٹھے ہیں، بہن بھائی ہے، تو وہاں پر بھی انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی کر دی جائے، کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا جس کے اندر ہو، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جائے تاکہ ہماری مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ کوئی ایسی بات، اگر غلط بات دیکھی ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو ٹوک دو کہ ہمارے نبی نے غلط بات کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کو سمجھا دو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نبی کی یاد ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر خدا نخواستہ نہیں ہوا، لیکن مجلس برخاست ہوتے وقت، اٹھتے وقت سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ کلمات کہہ لیے جائے، تو مجلس کے اندر جو بھی کوئی غلط بات ہوئی ہوگی یا کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف بات ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے، ان کلمات کی وجہ سے ان چیزوں کو، ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ کو یاد کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہوگا۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے، یہ دنیا قائم ہے، یہ آسمان و زمین، یہ نظام قائم ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ اللہ اللہ کہنے والے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ انسانوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے، جس کی وجہ سے اللہ سخت گرفت فرما دے اور پکڑ لے۔ لیکن یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دینی مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، یہ تبلیغ ہو رہی ہے، تو دینی محافل ہیں، خانقاہیں سج رہی ہیں، اللہ اللہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے، کائنات کو فنا ہونے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔